السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے عاشورہ محرم کے روزے کے متعلق چند باتیں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ کہ 10 محرم، 10 محرم، اس کی تاریخ کب سے چلتی آ رہی ہے اور روزہ کب سے رکھا جا رہا ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں نے کل بیان کی گئی تھی۔ آج جو ہے وہ اس کی فضیلت اور روزہ کس دن کا ہے خاص طور پر، جو کہ ہمارے معاشرے میں کئی اس طرح کے جو ہے وہ مسائل ہیں کہ روزہ کس دن کا ہے، یہ بہت سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ مجھے تقریباً 2-3 دن سے 6-7 فون آ چکے ہیں اس چیز کے کہ آپ صاحب اصل میں روزہ ہم نے کس دن کا رکھنا ہے، اس کے متعلق ہمیں تھوڑا بتائیں۔ تو 2 قسم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں اور علماء کے مختلف اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، اور اب اس میں سے دیکھا وہ جاتا ہے جو زیادہ احادیث کے قریب ہو اور زیادہ علماء کی اس میں قول یا زیادہ راجح ہو بات، وہ زیادہ تر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس روزے کی فضیلت کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ قبلہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ محرم کے روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ گزشتہ 1 سال قبلہ ہو، گزشتہ 1 سال جو عرفہ کا روزہ ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس میں تھوڑی سی مسٹیک کر جاتے ہیں ثواب کے متعلق بتانے میں، کہ جو عرفہ کا روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا ہے، اور جو عاشورہ محرم کے روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں، گزشتہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اب قولی ہے اور ایک حدیث اب عملی ہے، 2 حدیثیں جس طرح میں نے کہا کہ اس روزے کے متعلق ہمارے پاس، اور عاشورہ محرم کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں ہیں، ایک قولی بھی ہے اور ایک عملی بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا اور آپ نے خود بھی رکھا ساری زندگی۔ اور یہ میں نے جس طرح کل بتایا تھا کہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکم دیا تھا کہ رمضان مبارک کے روزوں سے پہلے یہ فرض تھا، اور جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، تو جب یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرما دیا کہ اب یہ روزہ نفلی ہے، جس کا دل چاہتا ہے رکھ لے، جس کا دل چاہتا ہے چھوڑ دے، لیکن اس کی فضیلت وہی ہے 1 سال کے گناہ کے بعد۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا کہ ہم رکھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی آپ نے آخری سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں عاشورہ محرم کا روزہ رکھا۔ اور اب یہاں پر جو جیسا میں نے کہا کہ 4 اقوال آتے ہیں مختلف علماء کے، اور زیادہ راجح جو بات ہے وہ میں تھوڑی دیر آگے جا کے بتاؤں گا۔ اب 4 اقوال کون سے ہیں؟ اس میں ایک قول سب سے پہلے یہ ہے کہ صرف 9 کا، اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا قول صرف 10 کا، تیسرا آ جاتا ہے 9 اور 10 کا، اور چوتھا جو ہے وہ اکثر لوگ اس میں حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ اپنی طرف سے ایک قول کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کا۔
کیونکہ حدیث میں 11 کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اب 9 کا صرف کیوں کہتے ہیں جن کے قول کے مطابق؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری سال اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانے سے پہلے، وفات مبارک سے پہلے آخری سال 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے، کیونکہ بہت سے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت پہلے کر چکے تھے، لیکن یہ ایک ایسا عمل باقی تھا جس میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت ہی کر رہے تھے، کیونکہ یہ چلا ہی وہاں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلا تھا، تو اس سے آپ موافقت کر رہے تھے، لیکن یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں بھی جو ہے وہ مخالفت کی جائے ان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بعد آپ نے یہ حکم دیا کہ انشاءاللہ تعالی اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 9 کا بھی ذکر ہے، بی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ میں نے غلط بات نہیں کرنی، جو حدیث ہے میں واضح حدیث بیان کروں گا، 9 کا بی کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ والی حدیث کیونکہ قولی ہے اور 10 محرم یعنی کہ عاشوراء محرم کی حدیث سے عملی ہے، تو اس لیے ان دونوں میں کافی مسائل۔ اب جو 9 کا کہتے ہیں کہ صرف 9 کا ہے، وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا تھا۔ اب جو صرف 10 کا کہتے ہیں وہ عاشوراء محرم والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ساری زندگی، اور اب جو 9-10 کا کہتے ہیں وہ دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تطبیق کرنا، یعنی کہ دونوں پر عمل کرنا، نہ اس میں لڑائی نہ اس میں لڑائی۔ 9 کا بھی رکھ رہے یعنی کہ قولے بھی عمل، اور 10 کا بھی رکھ رہے یعنی عمل پہ بھی عمل۔ تو بہترین عمل جو ہے وہ، اور زیادہ راجح علماء کی جو حدیث ہیں یا علماء کی جو قول ہیں، سب سے زیادہ جو ہیں وہ 9-10 کے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ 10 اور 11 کا بھی کچھ لوگوں نے کہا، وہ 10 اور 11 کا انہوں نے صرف اور صرف اس لیے کہا ہے کہ اگر کسی کا 9 کا رہ جائے تو مخالفت کرنے کے لیے وہ 11 کا رکھ سکتا ہے، حدیث میں نہیں ہے لیکن مخالفت وہ کہتے ہیں کرنے کے لیے وہ 11 کا رکھ سکتا ہے، ورنہ حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 9 اور 10 کا ہے، اور جو زیادہ راجح ہے۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ یہاں پر میں ایک واضح کر دوں کہ اکثر جو ہے وہ میری میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرتا ہوں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند علماء سے جو ہے اس کے متعلق میری بات ہوئی ہے کہ 9 کا رکھا جائے یا 10 کا رکھا جائے، ان میں سے کسی نے ایک بات یہ کہی جو کہ میرے دل کو اچھی نہیں لگی، اور حدیث کے مطابق بھی وہ بالکل ایک شریعت کے خلاف بات کرنا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے جب ان سے سوال کیا کہ روزہ 9 کا رکھا جائے یا 10 کا رکھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ 9 کا رکھا جائے۔ تو میں نے ان سے اس طرح سوال کیا کہ صرف 9 کا کیوں رکھا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں یا اپنے حکماً کہا، یعنی کہ قول کے مطابق آپ قولی حدیث تھی۔ تو میں نے کہا جو 10 کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رکھا، اور جس کا ثواب بھی ہے عاشوراء محرم کا، کہ اس کا 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہیں، تو وہ ثواب اور اس کا عمل اور وہ عملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رکھا، وہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جو 10 کا ثواب ہے وہ 9 میں کنورٹ ہو جائے گا، ایسی کسی بھی قسم کی کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ جتنے مرضی آپ جو ہیں وہ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب وہاں پر چلا جائے گا تب تک جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود نہ فرماتا، اور نہ ہی وہ حدیث منسوخ ہو سکتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارکہ سے خود نہ فرماتے ہیں۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم یہ عمل کرتے تھے اب نہیں کرو گے، جس میں ایک میں مین حدیث آپ کا سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ذوالحج کا قربانی کا مہینہ ابھی گزرا ہے، پہلے تھا کہ تم قربانی کا گوشت کیا کہتے ہیں اس کو جمع نہیں کر سکتے یا اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حکم دے دیا کہ اب تم اپنے پاس جمع کر سکتے ہو، جو میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نہیں کر سکتے اب میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، یہ منسوخ۔
اس بات کا ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، جو احادیث ہمارے پاس واضح دلیل کے پاس موجود ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ مختلف روایات میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں 3 چیزیں، ایک حدیث میں 4 چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ فجر کی 2 سنتیں، ہر مہینے کی 3 روزے جو سفید رات ایام 20 کے روزے، عاشورہ محرم کا روزہ، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس لیے بہترین بات اور بہترین عمل وہی ہے جو کہ علماء کے زیادہ قریب ہے، علماء زیادہ جس بات پر اتفاق کرتے ہیں، تو وہ عموماً جو دیکھا بھی جائے تو ایک قول حدیث ہے اور ایک عملی حدیث ہے، دونوں نفلی ثواب ہیں۔ تو بہترین عمل یہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اور جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، کہ افضل روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں۔ تو اگر آپ دونوں روزے بھی رکھ لیں گے تو مسئلے والی بات کوئی نہیں ہے، اگر کسی نے ایک بھی رکھنا ہے تو بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں، اختلاف کسی بات میں نہیں ہے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جس کی جو سمجھ میں آتا ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے اس طرح کر لینا چاہیے، کسی بھی قسم کے کوئی لڑائی یا جھگڑے والی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی نیک عبادات کرتے ہیں، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔